السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم زمانے بے سر سامہ مددے، قبلۂ دی مددے، کعبۂ ایمہ مددے، بگرداب ولا افتادہ کشتی، مدد کلیا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان کل عالم بھی ظلم۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محب الدین بغدادی۔ برادران اسلام، آئیے اس سے قبل کے کچھ معروف کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر اپنی درد و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وآلہ مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ کما تحب وترضى ان تصلی علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ ماہ مبارک ہمارے اور آپ کے درمیان جو چل رہا ہے، اس کو ہم آپ ماہ ربیع الثانی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ مہینہ مشہور ہے 11ویں شریف کے نام سے۔ جیسے ہی اس ماہ مبارک کا چاند دکھتا ہے، کوئی مراد آباد، یو پی یا ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے، جیسے ہی اس مہینے کا چاند دکھتا ہے پوری دنیا کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ان کی یاد منانا شروع کر دیتے ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ کہیں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، کہیں لنگر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ 11ویں کا روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں، مدرسے کے بچوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں غوث اعظم کے وہ سچے عاشق ہیں، اور غوث اعظم اپنے عاشقوں کی رہنمائی فرمایا کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا چاہنے والا کوئی مجھے مشرق سے پکارتا ہے اور میں مغرب میں ہوتا ہوں، میرا چاہنے والا اگر کوئی مجھے مشرق سے پکارتا ہے اور میں مغرب میں ہوتا ہوں، تو میں اس کی وہیں سے مدد کر دیا کروں، میں اس کی وہیں سے مدد کر دیا کروں۔ ان سے محبت کرنے والے، ان سے الفت رکھنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ الحمدللہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور دیندار لوگ میں سمجھتا ہوں ان سے بہت زیادہ انسیت، محبت، الفت رکھتے ہیں۔ بے دینوں کا تو
معاملہ ہی الگ ہے اور ان سے ہمارا مطلب ہی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید ہر مہینے مسجد اعظم میں 11ویں شریف کی فاتحہ خوانی ہوا کرتی ہر مہینے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لگ بھگ ہمارا اصلاح معاشرہ کا پروگرام 4-5 سال ہو گئے اس کو الحمدللہ چلتے ہوئے. بیچ میں ایک آدھ سال یہ لاک ڈاؤن جو آ گیا تھا، اس بیماری کے چلتے ہوئے ہمارا یہ پروگرام رکا ہوا تھا. اب الحمدللہ دوبارہ شروع ہوا. تو ایک پروگرام اس سے پہلے پچھلے مہینے میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں بلال والی مسجد میں ہمارا ہوا. وہ پروگرام جب رکھنے کا ارادہ کیا، مفتی صاحب سے بات چیت ہوئی. مفتی صاحب نے کہا کہ املی والی مسجد کے لیے ہمارے یہاں کے لیے اگلا مہینہ 11ویں کا رکھا جائے اور اس میں جو ہے تاریخیں وہی سیٹ ہوں تاکہ آخری دن کو خاص 11 تاریخ ہو جائے. تو پھر اللہ کے کرم کی بات بھی دیکھیے گا کہ آپ جیسا ارادہ کرتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بھی کر دیتا ہے. ہمارا 3 دن کا پروگرام ہوتا ہے، پیر سے ہی شروع ہوتا ہے، پیر سے ہی شروع ہوا کرتا ہے اور بدھ کے دن آخر ہوتا ہے. تو کل 11 تاریخ ہے اور پروگرام کا بھی آخری دن ہے. پروگرام کا بھی کل آخری دن ہے اور 11 تاریخ. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ ہے سب غوث اعظم سے نسبت کا اور محبت کا. حضرت کو کافی اس بارے میں یہ ذہن میں رہا کرتا ہے کہ جب کبھی اگلے سال پروگرام کا ارادہ اس مسجد میں بنتا ہے تو 11ویں شریف کا مہینہ ہی طے کیا کرتے ہیں. 11ویں شریف کے مہینے میں ہمارے یہاں پہ پروگرام ہو جائے. میں سمجھتا ہوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا اگر مجھے مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کی وہیں سے مدد کر دیا کرتا ہوں. آپ لوگ یہاں 11ویں شریف کے پروگرام میں تشریف لائیں. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری جائز تمنائیں مرادیں ہوا کرتی ہیں. تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ عقیدہ بنا کر، ذہن بنا کر، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے بعد، پرہیزگاری، متقی، حلال روزی کمانے کے بعد، جو بھی آپ کی جائز تمنا، جائز آرزو ہو، جائز مراد ہو، ان تاریخوں میں آپ نمازیں ادا کرنے کے بعد رات کو سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر رب سے مانگیں، غوث اعظم کا واسطہ وسیلہ دے کر مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ غوث اعظم کے واسطے سے، وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مرادیں ضرور پوری فرمائیں. یہ ہمارا یقین ہے کامل. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی شان والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، بے شمار لوگوں کی وہ مدد کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے نیک بندوں کے واسطے سے، وسیلے سے دعاؤں کو جلدی شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے. نیک بندوں کے واسطے سے، وسیلے سے دعاؤں کو جلدی شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے. قرآن کی جو آیت کریمہ آپ حضرات نے سماعت کی، وہ آیت کریمہ کی موضوع اور مقتضی حال کے مطابق ہی بیان کی گئی، پڑھی گئی، تلاوت کی گئی. اس کے اندر اولیاء کرام ہی کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں بار بار آپ نے جمعوں میں اور دیگر بیانوں میں مفتی کرام صاحب کی زبان بہت سارے بیان سماعت کیے ہوئے ہیں. کیونکہ الحمدللہ آپ کے یہاں مسجد میں جو پیش امام ہیں وہ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں. بہت سی مسجدوں میں امام صرف حافظ القرآن ہوا کرتے ہیں، بہت ساری مساجد میں امام حافظ القرآن ہوتے ہیں، قاری قرآن ہوا کرتے ہیں. بہت ساری مساجد میں امام عالم دین ہوتے ہیں، صرف مولوی ہوتے ہیں. بہت ساری مسجدوں میں امام فاضل ہوا کرتے ہیں. بہت ساری مسجدوں میں عالم فاضل قاری ہوتے ہیں لیکن وہ حافظ نہیں ہوتے، بہت ساری مسجدوں میں امام مفتی ہوا کرتے ہیں لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ حافظ نہیں ہوتے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، غوث اعظم کا صدقہ ہے، اور آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کی مسجد میں جو پیش امام ہیں وہ حافظ و قاری بھی ہیں، عالم و فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی نالج بھی بہت ہے، دین کی نالج کے ساتھ ساتھ دنیاوی معلومات بھی بہت ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ ایک بچپن سے ساتھ رہے ہیں، اپنے ساتھ پڑھا ہے جامعہ میں بہت کافی ٹائم، لگ بھگ سن 2002 سے 2003 سے ہم دونوں ساتھ میں ہیں، تو ہم نے کبھی کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا۔ ایسے امام ہماری مساجدوں میں ہوں اور پھر ہم اگر پکے نمازی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو ضرور قبول فرمائے۔ امام بھی مسجد میں جو رکھا جائے وہ بہت دیکھ بھال کے رکھا جائے، نماز کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، دینی معلومات بھی ہو، امام متقی پرہیزگار بھی ہو، حلال روزی بھی کھاتا ہو، نیک ہو، پابند شرع ہو، دین کی خدمت میں لگا ہو، ایسا دیکھ بھال کے اپنے امام اپنی مسجد میں رکھنا چاہیے۔ یہ بات آ گئی بیچ میں تو میں نے بیان کر دی، تو ایسا نہیں ہے، یہ حق بیان کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں سامنے سے منہ دیکھی بات کر رہا ہوں، میں حق کو ہی سے کام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ وہ ممبر ہے، یہ وہ کرسی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر عالم دین سچ ہی بولا کرتا ہے اور سچ بیان کیا کرتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ حضرات نے سماعت فرمائی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اکرام کا ذکر فرمایا۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہے، کسی چیز کا رنج نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوا کرتا، وہ کسی چیز کا بھی حزن و ملال نہیں کیا کرتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگلے جملوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام بدلہ نہیں کرتے، اللہ کا کلام بدلہ نہیں کرتا۔ رب تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ سچ اور حق ہوا کرتا ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مگر رب کا فرمان بدلہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا وہ سچ اور حق ہے، وہ فائنل ہوا کرتا ہے، وہ بدلہ نہیں کرتا۔ بے شمار کثیر تعداد میں تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اولیاء اکرام پیدا فرمائے، بے شمار اولیاء اکرام تھے، انہی بے شمار اولیاء اکرام میں بہت بڑا نام ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا، جنہیں ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، جنہیں ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بے شمار کرامتیں ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن ہی سے آپ کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا، بچپن ہی سے آپ کی جب پیدائش ہوئی فوراً ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ دن میں کبھی رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی دن میں دودھ نہیں پیا، کبھی بھی دن میں دودھ
دیا, پانی کچھ نہیں پیا. کوئی زیادہ دن کے نہیں تھے, 1-2 دن کا بچہ. رمضان شروع ہو گیا, پورا مہینہ یہ سلسلہ برابر قائم رہا. بچپن ہی سے ولی تھے, پیدائش ہی ولی تھے. جب 5-7 سال آپ کی عمر ہوئی اور آپ مدرسے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, مصنفین نے لکھا ہے کہ جب آپ مدرسے جاتے تھے تو راستے میں رب تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیا. آپ کے ارد گرد آپ کی رہنمائی میں فرشتے چلتے تھے. اور جب مدرسے پہنچتے تھے تو مدرسے میں داخل ہونے کے بعد غیب سے آواز آتی تھی. مدرسے کے طلباء کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ مدرسے کے طلباء طالب علموں شیخ عبد القادر جیلانی تمہارے مدرسے میں داخل ہو چکے ہیں, جو پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ہیں, ولیوں کے سردار ہیں. تم بیٹھے کیا ہو, ان کے ادب میں کھڑے ہو جاؤ اور ان کے لیے جگہ چھوڑو. مدرسے کے بچے ان کے لیے جگہ چھوڑا کرتے تھے, غیب سے آواز آیا کرتے تھے. یہ معمول آپ کا بچپن ہی سے رہا, یہ کرامتیں آپ کی بچپن ہی سے لوگوں کو پتہ چلنے لگی تھی, مشہور ہونے لگی تھی. آپ جب بڑے ہوئے, عالم دین زبردست ہو گئے, تو آپ کے اساتذہ کو بھی آپ کے اوپر بہت فخر تھا. آپ کے استاد نے جو مدرسہ چلاتے تھے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی ہی کے حوالے کر دیا. کہا اس مدرسے کو آپ ہی چلائیں, اس مدرسے کو آپ ہی چلائیں. غوث اعظم نے وہ مدرسہ چلانا شروع کیا. روایتوں کے اندر آتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے علماء کرام نے, تو اس مدرسے کی اتنی شہرت ہوئی, اس میں اتنے طلبہ داخل ہونے لگے کہ مدرسے میں جگہ ہی کم پڑ گئی. پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا, کمیٹی بلائی, میٹنگ بلائی, اور جمع کرنے کے بعد جگہ کا انتظام کیا. آس پاس کے لوگوں نے اپنے گھر مدرسے کو دے دیے. ہمارے گھروں میں آپ ہمارے گھر کو مدرسے میں شامل کر لو, مدرسے میں داخل کر لو اور مدرسے کو بڑا کر لو. تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس ادارے کو بہت زیادہ بڑا کر دیا تھا, آس پاس کے سارے گھر اس میں شامل ہو گئے. آپ کے والد کو بہت فخر تھا, آپ کے استاد کو بہت فخر تھا آپ کے اوپر کہ ہمارا شاگرد اتنا بڑا عالم دین, اتنا بڑا دین کا کام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. بے شمار آپ کے مدرسے سے علماء اکرام فارغ ہوئے, اور ان علماء اکرام نے تمام اطراف میں پھیلنے کے بعد کافی حد تک, کافی تعداد میں لوگوں کو دین اسلام سکھایا, اسلام کی رغبت دلائی, شریعت کے قوانین سکھائے, صحیح انداز میں لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. یہی تو وجہ ہے بچپن ہی سے آپ ولی کامل تھے. تقریروں کا تو یہ عالم تھا. سیدنا غوث اعظم کی جب آپ تقریر کیا کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. کثیر تعداد میں فرشتے آپ کی تقریر میں شامل ہوا کرتے تھے. جنات آپ کی تقریر سننے آیا کرتے تھے. جنات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سننے آیا کرتے تھے. اور بڑے بڑے اولیاء اکرام, اس دور کے بڑے بڑے اولیاء اکرام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سننے, آپ کی تقریر سننے آپ کے پروگرام میں آیا کرتے تھے. ایک اللہ کے ولی حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہو رہا تھا. 70,000 کا مجمع تھا. آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے تھے. تقریر کے دوران اللہ کے ولی حضرت علی بن ہیتی, یہ بہت بڑے ولی تھے, ان کا بھی معاملہ یہ تھا, اتنی کرامت رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے حکم سے یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے. غوث اعظم کا بیان سننے آئے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سننے آئے. 70,000 سے زیادہ مجمع تھا پروگرام میں. آج غور کرنے کی بات ہے, ہم لوگ مفتی صاحب میں اور بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس پروگرام سے, جو اس کو چلاتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں
لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانا. عوام کے درمیان جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے ان پروگراموں کے ذریعے سے ان خرابیوں کو نکالا جائے, لوگوں کی اصلاح کی جائے, لوگوں کو نمازیں سکھائی جائیں, شریعت کے قوانین سکھائے جائیں, عقیدہ ہمارا کس طرح ہونا چاہیے یہ لوگوں کو سکھایا جائے. یہ مقصد ہے ہمارا اس پروگرام کو چلانے کا. ہمیں کوئی دنیا حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہے ہمارا, نہ ہمیں کوئی شہرت کی ضرورت ہے. یہ شہرت یا دنیا کی عزت کچھ بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ چاہتا ہے تو منٹوں سیکنڈوں میں اندر دے دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی کتنا بھی چاہے کہ مشہور ہو جاؤں, مجھے شہرت مل جائے, مجھے یہ ہو جائے, مجھے وہ ہو جائے, تو وہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا کچھ نہیں مل سکتا. یہ آج تو موبائل کا زمانہ ہے, نیٹ کا زمانہ ہے, ویڈیوگرافی ہوتی ہے, فوٹو وغیرہ ہوتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, پیپر نیوز کیا کیا ہے. لوگوں کو میسج پہنچانے کے لیے, خبر دینے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں. اس کے باوجود شہرت اسی کو ملتی ہے جس سے رب تبارک و تعالیٰ شہرت دینا چاہتا ہے. جس کو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اسی کو شہرت ملا کرتی ہے. آپ پیچھے پلٹ کر جائیے گا ذرا 100 کچھ سال پیچھے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دور, کوئی بہت پرانا دور نہیں ہے لیکن 100 کچھ سال پہلے کا دور ہے. لیکن اس دور میں بھی یہ موبائل وغیرہ نہیں تھے, یہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھے. خط و قیامت سے کام چلا کرتا. کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے کہ نہیں لائے؟ آپ ان کے بہت بات کے غلاموں کے غلام ہیں. ان اولیاء کرام کے بات کے بہت غلاموں کے غلام ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہرت دینی تھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو رب نے اتنی شہرت عطا فرمائی, اتنی شہرت عطا فرمائی کہ آپ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی علاقے میں, کسی بھی خطے میں, کسی بھی شہر میں, کسی بھی صوبے میں پہنچنے کے بعد, وہاں کسی بھی اللہ کی ولی کی بات کہاں پہ پہنچنے کے بعد جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو کوئی اجنبی جب آپ کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والا آپ کو اس ولی کا غلام نہیں سمجھتا, بلکہ یہ کہتا ہے یہ کوئی بریلی والا, یہ کوئی بریلی والا ہے, بریلوی ہے, درود و سلام پڑھ رہا ہے, مزار پہ پہنچ گئے, فاتحہ خوانی کر رہا ہے, تو یہ کون ہے؟ بریلوی. تو یہ شہرت, یہ عزت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور بغیر موبائل کے, بغیر ویڈیوگرافی کے, بغیر فوٹوؤں کے, بغیر پیپروں کی خبروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عزت دی تو چند دنوں کے اندر ایسی عزت ملی کہ ساری دنیا جان گئی اعلیٰ حضرت کو. ساری دنیا جان گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب عزت دیتا ہے تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر دے دیا کرتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہم لوگ چلا رہے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا. ہمارے شہر میں جو طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, کسی بھی طرح سے اس پروگرام کے ذریعے سے ان خرابیوں کو دور کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ بتائیے, مفتی صاحب قبلہ نے 3 روزہ پروگرام رکھا, اچھا خاصا اہتمام کیا, ماشاءاللہ لوگ آئے ہیں, پھر بھی کافی لوگ آئے, لیکن جس طرح ابھی جیسے مفتی صاحب بیان بھی کر رہے تھے, جس طرح اور پروگراموں میں لوگ شرکت کرتے ہیں کہ ابھی اگر کہیں دعوت ہو جائے تو جگہ نہیں ملے گی, پلیٹیں بھی کم پڑ جائیں گی, ہال میں بھی جگہ نہیں ملے گی. لیکن پروگرام میں ملیا دینی چند لوگ مسجد کے اندر جمع ہیں, لیکن جو آئے ہیں یہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ یہ وہ محفل بات ہے, اس کو نسبت غوث اعظم سے بھی ہے, اس سے نسبت اللہ کے نبی سے بھی ہے, اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے, اس کے نیک بندوں کا ذکر ہوا کرتا ہے, وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے. اس پروگرام میں ہمارے آپ لوگ بظاہر تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اس پروگرام میں بہت تعداد موجود ہے, بہت تعداد موجود ہے. اور آپ لوگوں میں کوئی بھی اگر ایک بندہ نیکوکار ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے بندے کے صدقے میں ہی بیان کرنے والوں کی بھی اور سماعت کرنے والوں کی بھی سبھی کی مغفرت فرما ہے. یہ اس محفل بات کا مرتبہ اور مقام بھی ہے. خوش قسمت ہیں آپ حضرات اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تم بیان کر رہا تھا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروگرام میں, تقریری پروگرام میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا.
فرشتے سننے آتے تھے غوث اعظم کا بیان، جنات سماعت کرنے آتے تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، اولیاء اکرام آیا کرتے تھے، علماء اکرام آیا کرتے تھے. آپ کا بیان سنتے سنتے بہت سارے لوگوں کے دلوں پر ایسا روگ ہوا کرتا تھا، اللہ کا ایسا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا کہ بہت سارے لوگ تقریر کے دوران ہی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کا تو تقریر سنتے سنتے وصال ہی ہو جایا کرتا تھا، اس دنیا سے ہی چلے جاتے تھے. ایسا روگ ان کے دل پر طاری ہوا کرتا تھا، اللہ کا خوف ایسا ہوا کرتا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سننے کے بعد اسی بیان میں، اسی تقریر میں، اسی پروگرام میں اللہ کے اولیاء اکرام بھی آتے تھے. انہی میں سے حضرت علی بن حدی جو بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سننے آئے تھے، تقریر سننے آئے تھے. دوران تقریر حضرت علی بن حدی کو نیند آ گئی. کیا ہو گیا؟ نیند آ گئی. جیسے ہی نیند آئی تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا. اب دیکھیے گا، ایک ولی حضرت علی بن حدی اور ولیوں کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر سن رہے تھے اللہ کے ولی، اور سن کون رہے تھے؟ وہ بھی اللہ کے ولی. تقریر سنتے سنتے نیند آئی تو دیدار کس کا ہوا؟ اللہ کے نبی کا. حضرت علی بن حدی خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار کر رہے تھے، اور سیدنا غوث اعظم نے جب حضرت علی بن حدی کو دیکھا کہ علی بن حدی کو نیند آ گئی ہے اور خواب میں وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، تو غوث اعظم نے کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھا. لوگوں نے معلوم کرا، تقریر کے بعد لوگوں نے معلوم کرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سے کہ اللہ کے ولی پیران پیر دستگیر روشن ضمیر آپ کی تقریر کے دوران حضرت علی بن حدی سوئے تھے، آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا علی بن حدی خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی ہماری محفل میں تشریف لائیں. غوث اعظم کی یہ مجال ہے کہ وہ بیٹھا رہے، میری یہ مجال کہاں کہ میں بیٹھا رہوں؟ میں باادب کھڑا ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھ رہا تھا. بزرگان دین، علماء اکرام، اولیاء اکرام ہی جانتے ہیں نبیوں کا مرتبہ اور مقام کیا ہوا. ہمارے آقا کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، اس کو بزرگان دین جانتے ہیں، علماء اکرام جانتے ہیں، اولیاء اکرام جانتے ہیں. ورنہ آج کل کے تو بڑے نالائق اس دور میں، اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. الحمدللہ وہ تو خدا تک نہیں چھوڑ، اعتراض کرنے والے تو خدا کی شان میں بھی، خدا کی ذات میں بھی اعتراض کرتے ہیں. غور کرنا چاہیے ان کو. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نبی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، شہداء میں ان کا شمار نہیں ہے، ولیوں کے سردار ہیں، ولی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، لیکن ان کا مرتبہ اور مقام دیکھیے گا. یہ نبی کے غلاموں کے بہت بعد کے غلام ہیں، امام حسین کے غلام ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں، عثمان غنی حضرت عمر کے غلام ہیں، حضرت علی کے غلام ہیں. لیکن آپ ان کا مرتبہ اور مقام دیکھیے گا کہ حضرت علی بن حدی خواب میں دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کو، اور یہ بظاہر دیکھ رہے ہیں، یہ بظاہر دیکھ رہے ہیں. بتائیے گا، آپ اگر کوئی شخص سو رہا ہو اور وہ خواب دیکھ رہا ہو تو آپ کو کچھ پتہ چلے گا کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں معلوم کون کیا خواب دیکھ رہا ہے، وہ تو اسی شخص کو معلوم ہے جو خواب دیکھ رہا ہے. لیکن تقریر ہو رہی ہے اللہ کے ولی کی، سماعت بھی کر رہے ہیں اللہ کے ولی، اور نیند جب آئی، نیند آنا کیا تھی؟ وہ اللہ کے نبی کا دیدار ہونا تھا. اور اللہ کے نبی کا دیدار کے بعد یہ بھی لوگوں کو بتانا تھا کہ نبی جب محفل میں تشریف لاتے ہیں تو لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ باادب کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام پڑھنا شروع کر سکیں. لیکن ان ساری چیزوں کو کوئی سمجھتے ہیں جو نبی کا عاشق ہوا کرتے ہیں، جو اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، جو ولیوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہی لوگ ان چیزوں کو سمجھا کرتے ہیں. بے شمار کرامتیں ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. میں نے پڑھی کتاب کے اندر کہ آپ نے ایک مرتبہ آپ نے یہ سماعت
کیا ہوگا بارہ بازار سے کوئی جبہ وغیرہ خریدا، خوبصورت مہنگا قیمتی جبہ، آپ کو کپڑے خوبصورت قیمتی پہننے کا شوق تھا، اور گوشت بھی آپ اکثر مرغے کا کھایا کرتے تھے، دیسی، یہ والا نہیں جو آج آپ لوگ کھاتے ہیں، دیسی اوریجنل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال بھی عطا کیا تھا، یہ کرامت بھی ہے آپ کی کہ آپ جب چاہتے تھے تو گوشت کھانے کے بعد ہڈیوں کو جمع کرتے تھے اور ان پر تم بِإِذْنِ اللَّهِ پڑھتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ یہ کمال بھی تھا، ایسے ہی دکھاتے تھے فری میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، کسی کو زندہ کرایا تھا؟ لیکن ولیوں کی یہ شان، یہ کمال ہوا کرتا ہے، بولے ہم نے اگر کھائے تو کیا ہے، زندہ بھی تو کرے ہیں، کم نہیں ہونے دیے ہیں، بڑھائے ہیں۔ اور اس سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ آپ نے یہ مرغے پرندے یہ جانور نہیں بلکہ انسانوں کو بھی آپ نے زندہ فرمایا ہے، انسانوں کو بھی آپ نے زندہ فرمایا ہے۔ ایک عیسائی اعتراض کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے بڑے ہیں، مسلمانوں سے یہ کہہ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے بڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کا فرمایا، مسلمان سے کہہ رہا۔ تھوڑی دیر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے، اس شخص نے مسلمان نے حضرت سیدنا غوث اعظم کو روکا، کہا کہ یہ حضرت ایسے ایسے کہہ رہا ہے۔ غوث اعظم کو جلال آیا، آپ کو جلال آ گیا، کہا ہمارے نبی کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی کی بات کرتے ہو، جو ہمارے آقاؤں کے آقا ہیں، جو رسولوں کے امام ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، ان کی بات کرتے ہو۔ چلو میں ان کے بہت بات کے غلاموں کا غلام ہوں، تم کسی بھی پرانی قبر کے پاس میرے ساتھ چلو اور اس پر انگلی رکھ دو، اگر وہ زندہ نہ ہو تو میں تمہاری غلامی کروں گا۔ آپ ایک بہت پرانی قبر پر گئے اور جا کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ مردہ جو قبر کے اندر دفن تھا، غوث اعظم کی دعا سے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ایسی بہت سی کرامتیں۔ آپ کو کپڑے بہت عمدہ پہننے کا شوق تھا، بازار سے آپ نے جبہ خریدا اور جبہ خریدنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے۔ چور کو تو جانتے ہوں گے آپ، چور کو جب کچھ چرانا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے پلان بناتا ہے۔ مسجد میں سے چپل چوٹتی ہیں تو چور پہلے سے دیکھتا ہوتا ہے کون آیا اور اس نے کون سی چپل اتاری، کون سی چپل بڑھیا ہے، مہنگی ہے، اور اس نے کہاں اتاری، وہ کہاں جا کے بیٹھا ہو، پہلے سے سب دیکھتا ہے، تبھی تو لے کے جاتا ہے بے فکری سے اٹھا کے، ورنہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کر جائے، باہر کھڑا ہے کہاں، تو ایسے نہیں لے کے جاتا۔ غوث اعظم کے پیچھے ایک چور لگ گیا، اس نے کہا حضرت نے جبہ خریدا ہے، مہنگا جبہ ہے، آج اسے رات کو جب حضرت سوئیں گے میں چرا کر لے آؤں گا، میں چرا کر لے آؤں گا۔ چور پیچھے لگ گیا۔ آپ وہ جبہ خرید کے اپنے گھر گئے، رات کو کھانا کھایا، نماز ادا کری، نماز ادا کرنے کے بعد آپ تھوڑا آرام کے لیے لیٹے، اس کے بعد دوبارہ اٹھے، پھر نماز۔ اولیاء اللہ کو رات و دن عبادت میں گزارا کریں۔ ہماری آخری کلام تھوڑی ہے کہ رات کو تھوڑی بہت دیر عبادت کری اور سو گئے اور صبح کو فجر کو اٹھ گئے تو اٹھ گئے، نہیں اٹھے تو نہیں اٹھے، کوئی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، 9-10 بجے تک سوتے رہتے ہیں، 9-10 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں ہی میں سے اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائے، نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف، چور آیا، آنے کے بعد جلدی سے اس نے تلاشنا شروع کر دیا اور تلاشنے کے بعد اس کو جبہ مل گیا، جبہ اس نے اٹھا لیا، جبہ اس نے اٹھا لیا، اتنے میں دروازے پر کسی نے کنڈی کھٹکھٹا دی، کوئی اور شخص آ گیا دروازے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، کہا کون؟ کہا فلاں علاقے کے ایک قطب کا ابدال کا وصال ہو گیا ہے، وہاں پر ایک قطب کی ایک ابدال کی ضرورت ہے۔
قطب کی ایک ابدال کی ضرورت ہے، ہمیں قطب کی ابدال دے دیجیے۔ جب انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی تو وہ چور جو گھر میں تھا وہ سمٹ کے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا لگتا آج پھنس گئے، پکڑے گئے، کوئی اور آ گیا اب یہ مجھے پکڑنے کا۔ حضرت تو نماز ادا کر رہے تھے، حضرت تو عبادت میں مصروف تھے، حضرت کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن کوئی اور آیا کہ مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن اسے معلوم نہیں کہ یہ چور تو تھا مگر اس نے دامن کس کا پکڑ لیا تھا۔ چوری کی نیت سے پکڑا تھا لیکن دامن پکڑا کس کا تھا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جواب دیا جو دروازے پر تھے، کہا وہ ہمارے گھر کے کونے میں ایک ابدال کھڑا ہے، اس کو تم لے جاؤ اور اپنے شہر کا ابدال بنا دو، اسے لے جاؤ اور اپنے شہر کا ابدال بنا دو۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا تو کونے میں وہ سمٹا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت چلیے۔ وہ بولا بھائی کہاں کو؟ ہاں ہمارے شہر کے ابدال کا وصال ہو گیا ہے، آپ کو حضرت نے وہاں کے لیے ابدال چن لیا ہے، آپ کو مقرر کر دیا وہاں کے لیے ابدال حضرت نے۔ کہا نہیں بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلو علیہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں سے یہ کہا کہ ہمارے گھر کے کونے میں وہ ابدال کھڑا ہے اسے لے جاؤ، یہ لوگ جب اس کے پاس پہنچے اور کہا حضرت چلیے، اس نے کہا کہاں کو؟ کہاں ہمارے شہر کے ابدال کا وصال ہو گیا، آپ کو حضرت نے ہمارے یہاں کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کہا نہیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں کوئی ابدال کوئی قطب نہیں ہوں۔ کہا پھر کون ہو؟ کہا حضرت نے کہہ دیا کام ہو گیا، کچھ بھی ہو تم۔ کہا نہیں بھائی، کہا نہیں بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو ہلکے سے بولا ہوں، بولا کہنا مت کسی سے، میں تو خود چوری کرنا ہے، تو خود چوری کرنا ہے۔ لیکن جو آنے والے تھے، جو آئے تھے بلانے، وہ جانتے تھے، وہ حضرت کی کرامتوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ارے نادان تجھے معلوم نہیں، تو آیا اگرچہ چوری کرنے تھا مگر حضرت نے تجھے جب ابدال کہہ دیا ہے، حضرت کی زبان سے جب تیرے بارے میں قطب اور ابدال نکل گیا ہے تو اب دنیا بدل سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، لیکن تو نہیں بدل سکتا، تو نہیں بدل سکتا۔ ماجرا کیا ہوا تھا؟ جب اس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا جبہ اٹھایا تھا، دامن پکڑا تھا، غوث اعظم سجدے میں تھے اور دعا کر رہے تھے، اے بار الہ میں جانتا ہوں میرے گھر میں چور چوری کرنے آیا ہے، مگر اے بار الہ تو یہ نہ دیکھ یہ چور ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ اس کے ہاتھ میں دامن کس کا ہے، اس کے ہاتھ میں دامن کس کا ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا، چور تھا ولی بن گیا۔ ولیوں کی صحبت ولی بنا دیا کرتی ہے، اسی لیے کہا ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے، علماء کے بیان سننا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی بات رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، کون سی بات اللہ رب العزت کو ہماری پسند آ جائے۔ اگر ایک جملہ بھی، ایک بات بھی رب کو ہمارا پسند آ گیا، اسی ایک جملے کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دے۔ یہ اس محفل پاک کا مرتبہ اور مقام ہے۔ بے شمار کرامتیں ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر ہم بیان کریں تو بیان کرتے چلے جائیں گے، بیان کرتے چلے جائیں گے، یہ راتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا علم کم پڑ جائے گا، لیکن غوث اعظم کی کرامتیں پورے طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ماہ مبارک ہمارے اور آپ کے درمیان میں چل رہا ہے، اس کو ساری دنیا، سارا زمانہ جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ ان کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر الگ الگ انداز میں غوث اعظم کی یاد منایا کرتے ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں ہوا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح انداز میں اولیاء کرام کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم نعمت المستقیم بحقی یا نعبد و ایاک نستعین الہ العالمین بندہ وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام علی نبی من الخانی بالولا تمام ذکر و اذکار کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، تمام ذکر و اذکار میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی کوئی فضل اشارت کی فضل و کرم سے معاف فرما کر اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ کے رسول سے تمام
کرام کو نظام نکالنا پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام شہداء کرام خصوص شہداء کربلا کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام صداقت کے بزرگان دین اور یہ کاملین کی نظر کرتے ہیں قبول فرما مومنین اور مومنات کے روح پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا تمام حاضرین میں جن حضرات کے لیے عزیز وفاری مومن مومنات کے خصوص والدین ذریعہ سے مصر ہو چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما امام صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما ان کے قبر پر رحمت نازل فرما اپنے زوال رحمت میں جگہ عطا فرما کربٹ شکر عطا فرما جنتی آسائش عطا فرما جنتی آرام عطا فرما جنتی الغذا عطا فرما جنتی لباس عطا فرما مولا حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما جائز مرادوں کو پورا فرما جائز مناسب کامیابی کو کامرانی عطا فرما علم دین کی ضرورت سے مالامال فرما ہم سب مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا شریعت مطہرہ کے دائرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما نمازیں پڑھانا کی توفیق عطا فرما مولا دنیا کے اندر طرح طرح کی بیماریاں چل رہی ہیں طرح طرح کے وبار چل رہے ہیں مولا تمام دنیا کے کشمیری مسلمانوں کی تمام طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما مولا غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما صحت کلی عطا فرما شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما خصوص مولا جاوید بھائی کی بہن اور بھائی کی طبیعت ناساز ہے مولا اپنے صحت یابی عطا فرما شفاء کلی عطا فرما شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ایک اللہ کی بندی شاداب ان کا دماغ کا آپریشن ہوا ہے مولا اپنے صحت یابی عطا فرما شفاء کلی عطا فرما شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما کامیابی عطا فرما تمام آفات و بلیات سے محفوظ معمول فرما مولا مفتی کرام صاحب کی والدہ بیمار ہیں مولا انہیں صحت یابی عطا فرما شفاء کلی عطا فرما صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ان کا سایہ ان کے سروں پر قابل قائم فرما ان کی عمروں کی برکت عطا فرما مولا سب بیماروں کو صحت یابی عطا فرما شفاء کلی عطا فرما سب بیماروں کی عمروں میں برکت عطا فرما علم میں برکت عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما مولا ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے ساتھ دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے اس پروگرام کو دن دوسری رات چوری ترقی عطا فرما ہمیں یہ پروگرام تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کی خاطر چلانے کی توفیق عطا فرما ریاکاری سے دور فرما دکھاوے سے دور فرما تکبر و غرور سے دور فرما مولا بالخصوص میرے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما مولا اگر ان کی مغفرت ہوئی ہے تو ان کے درجات بلند فرما اب انہیں سرکار والد کا دیدار نصیب فرما میدان محشر میں سرکار والد کی شفاعت نصیب فرما تمام حاضرین میں جن حضرات کے لیے عزیز و وفاری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا تمام کی مغفرت فرما مولا ہم سب کے کاروبار میں روزی و روزگار کی برکت عطا فرما رزق حلال عطا فرما رزق حرام سے محفوظ معمول فرما مولا مسجد حاضہ کے اراکین کی عمروں میں برکت عطا فرما علم میں برکت عطا فرما مولا ان کمیٹی کے لوگوں کو اور جو نوجوان پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں یا مسجد سے جڑے ہوئے ہیں مولا ان نوجوانوں کی عمروں میں برکت عطا فرما علم میں برکت عطا فرما ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما کاروبار میں زندگی میں ترقی عطا فرما مولا انہیں اور مزید حوصلے عطا فرما بلندیاں عطا فرما کامیابیاں عطا فرما دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما مولا ہم سب مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما سرکار دو عالم کی روزے کی حاضری نصیب فرما سرکار دو عالم کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا موقع نصیب فرما ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اولیاء کاملین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما ان کی صورت اپنانے کی توفیق عطا فرما ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما مولا ہماری غیر سے مدد فرما مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا غیر سے مسلمانوں کی مدد فرما مولا جگہ جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے مسلمانوں کی مدد فرما اسلام کو سرخروغی عطا فرما اسلام کا جھنڈا بلند فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے مولا ہم تمام حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں مولا سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما سب کے جائز مقاصد کامیابی و کامرانی عطا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما
قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.